السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں کی نیا سلسلہ شروع کیا ہے میں نے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیں، قرآن پاک نصیحت کے لیے آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے میں ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن پاک میں جو نصیحتیں آئی ہیں ان نصیحتوں کو ہم اکٹھا کریں اور عملی طریقے سے اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کیونکہ قرآن پاک یہ وہ عظیم کتاب ہے جو کہ ہمارے لیے اس لیے نازل ہوئی کہ اس پہ ہم عمل کر سکیں۔ یہ اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ اس کو ہم اتنی اونچی جگہ رکھ دیں کہ پھر اٹھانے جب پڑھنے کا ٹائم ہے تو ہم اس کو اٹھا نہ سکیں، یا پھر ہم اس کے لیے بہت زیادہ تردد کریں اور سوچیں کہ ہاں اٹھتے ہیں اور پھر اس کو اٹھائیں گے اور پڑھیں گے۔ تو اس کو کم از کم قرآن پاک کو اپنے ہاتھ کے لیول پہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ کم از کم ہماری اپروچ فوری ہو سکے اس کے ساتھ، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے ہمیں پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ ہم اس میسیج کو، پیغام کو اپنی زبان میں سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں اور کامیاب مسلمان بن سکیں، تاکہ آخرت میں جو ہے جس وقت ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو قرآن پاک جو ہے انسان کی شہادت دے گا، انسان کے لیے گواہی دے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے پس پش ڈالا تھا یا مجھے واقعی اس کو پڑھ کر عمل کر کے اپنی زندگی میں لے کر آیا تھا۔ کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم اس کو اپنے عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ دیکھیں، اگر کسی دوست کا خط کسی بھی زبان میں آیا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی، جیسے انگلش میں کسی نے خط لکھا ہو کسی دوست نے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے جلدی ہم سمجھیں کہ اس نے ہمیں کیا کہا ہے، تو ہم اس کے لیے ہم کتنا تردد کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ کوشش نہیں کرتے، بس عربی پڑھ لیں گے تو اول تو عربی میں بھی مخارج کا، تجوید کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، اگر وہ عربی لیں تو پھر ترجمے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، زیادہ بہت بڑی کوشش کرتے ہیں تو حافظ قرآن بن جاتے ہیں یا قرآن پاک کو حفظ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ قرآن پاک دراصل نازل عمل کے لیے ہوا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ جو حافظ لوگ جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے، تو یہ ان حفاظ کے لیے ہے جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی جانتے ہیں، تجوید بھی جانتے ہیں، تمام حقوق کے ساتھ اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، تبھی وہ آخرت میں اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں یہ سب کو ایز اے مسلم پتہ ہے۔ جیسے الف لام میم ہوتا ہے تو الف کے 10 نیکیاں بنتی ہیں، لام کی 10 اور میم کی 10، یوں 3 حروف کی ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو عربی پڑھنے سے نو ڈاؤٹ ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس سے نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے نیکیوں کے ساتھ جنت کے حصول کے لیے ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا، اس میں سے نصیحتیں نکالنی ہوں گی اور وہ عملی باتیں نکالنی ہوں گی جو اللہ نے ہمیں فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آیا ہے کہ کس طرح سے ہم ان پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور ہم نے اپنی دنیا کو بھی آسان اور بہترین کرنا ہے اور آخرت کو بھی بہترین کرنا ہے، تو اس کے لیے میری عزیز بہنوں ہم سب کو مل کے قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہوگا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھنی ہوگی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے وہ عملی نکات ہیں جس پہ عمل کر کے ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت کی کون سی باتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورۃ فاتحہ مکیہ، اور اس سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دو نور بھی کہلاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کی طرف سے نور ہیں، اور جو اس کو پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت کی کون سی بات فرمائی ہے اور ہمیں کیسے اس کو لینا چاہیے نصیحت کے طور پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم نے تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیں
کہ ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن پاک کا مختصر جائزہ لینا ہے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ۔ کہیں منتخب آیات بھی آ جائیں گی، کہیں پوری صورتیں بھی آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے انشاءاللہ یہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں قرآن پاک کو۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نصیحت کے لیے ہمیں کون سی بات فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ ہم وہ نصیحت کی باتیں اکٹھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کو اپنی عملی زندگی میں عمل میں لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اچھا، اس کا لفظی ترجمہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کا جہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہوگی وضاحت کی وہاں پہ ہم وضاحت سے بھی اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جو ہم اپنی تمام نمازوں میں پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم دین، مالک ہے دن کا، الدین بدلے کے۔ ایاک کا صرف تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری ہی نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پر انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیرہ اور نہ، المغضوب ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، و اور لا نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان، یعنی بہت زیادہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہمارا رب، اور مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ دیکھیں، اس دنیا میں تو کسی اچھے برے عمل کا بدلہ نہیں ملتا انسان کو، جو بدلہ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا، اور بدلے کا سے مراد یہاں پہ آخرت کا دن ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ تمام شرک کی نفی ہو گئی ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرتے، ہم کسی اور کی نہیں عبادت کرتے، کسی اور کو نہیں پوچھتے، صرف اپنے رب العالمین کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی ہی ہمیں عبادت کرنا ہم پہ لازم ہے۔ وَإِيَّاكَ نستعین، اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہمیں مدد چاہنے کے لیے بھی تو اپنے رب العالمین کو ہی صرف پکارنا ہے، اور اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی مانگتے ہیں۔ یہاں پر بھی شرک کی نفی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اہدنا الصراط، صراط یعنی راستہ، المستقیم سیدھے کی، ہدایت دے ہمیں راستے سیدھے کی۔ دیکھیں، ہدایت کی دعا مانگنے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہدایت دے ہمیں راستے سیدھے کی۔ ایک بات یاد رکھیں، ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مانگنے سے ملتی ہے۔ جب انسان میں طلب و تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی ضرور دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دعا ہو رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین، اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا تھا، یعنی وہ اللہ کے پیارے لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، علیہم جن پر، اور نہ ان کا جن پہ تو غضب کیا، یعنی ان لوگوں کا ہمیں راستہ نہ دکھانا جن پہ تو ناراض ہوا، بلکہ جن پہ تو ہمیشہ سے راضی ہوتا ہے اور جن پہ تو نے انعامات نازل کیے، بس تو ہمیں ان میں شامل کر، اور جو جن سے تو ناراض ہوا ہمیں ان کے ساتھ ان میں شامل نہ فرمانا، اور نہ ان پر جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ جو ہوتے ہیں نا، بعض بغیر علم کے جو بھٹک جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن وہ پھر حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور بغیر علم کے جب عمل کرتا ہے انسان تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس بھٹکنے سے بھی بچانا جو علم کے بغیر انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور اس علم کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ ایک بہترین دعا ہے۔ صحابہ کرام اس سورۃ فاتحہ سے مریضوں کے لیے شفا کا بھی انتظام فرماتے تھے، یعنی اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کے لیے اس کو پڑھتے تھے شفا کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرماتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، بیمار ہیں، یا کوئی مریض ہے تو دوائی جب کھانے لگیں تو سورۃ فاتحہ بھی ضرور پڑھ لینی چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یا اللہ ہم اس کو شفا کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ بھی ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔